تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد عزیزان محترم، آج کی مجلس انجمن حسینیہ ٹائگر پور کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، لیکن جس انجمن کے اراکین جتنے ہیں وہ ان میں سے ایک ہی دو لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بھائی جس نے منعقد کی ہے مجلس وہی نہیں ہے، تو وہ میری گزارش ہے انجمن حسینیہ کے ممبران سے کہ امام خارجہ میں تشریف لائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ بےحد معروف و مشہور حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ عموماً ہم لوگ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، اس کے بعد کا یہ حصہ ہے احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے رب جو حسین کو دوست رکھے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اسے سب سے پہلے حسین سے دوستی کرنی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اللہ کی قربت چاہیے تو حسین سے قربت رکھنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس میں کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ بھائی ہم اپنے دادا سے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے والد سے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے چچا سے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے نانا سے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن نانا کہیں کہ میں رہبر سے ہوں، دادا کہیں میں رہبر سے ہوں، چچا کہیں کہ میں رہبر سے ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن رسول ایسا فرما رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں؟ تو عزیزان محترم، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کو اس کے والد جتنی محبت کرتے ہیں ان کا بیٹا اس سے محبت نہیں کرتا۔ مثلا ایک انسان اس کے والد جتنی محبت اس سے کرتے ہیں وہ اپنے والد سے اتنی محبت نہیں کرتا، یعنی باپ بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے بیٹا باپ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ بیٹے سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ بیٹے کی زندگی چاہتا ہے، اس کی لمبی عمر چاہتا ہے، طولانی عمر چاہتا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کا خون ہوتا ہے، بیٹا اس کا خون ہے، لیکن بیٹا جو ہے اپنے باپ سے نہیں ہے، یعنی بیٹا جو ہے یعنی باپ بیٹے سے نہیں ہے لیکن بیٹا باپ سے ہے، اس لیے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے ہے اس لیے
باپ محبت کر رہا ہے لیکن بیٹے سے باپ نہیں ہے. تو عزیزان محترم، جہاں منیت ایک طرفہ ہوتی ہے وہاں محبت میں کمی ہوتی ہے. بھائی باپ محبت بیٹے سے کر رہا ہے لیکن بیٹا باپ سے اتنی محبت نہیں کر رہا. وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر محبتیں نہیں ہیں، یعنی منیت ایک طرفہ ہے. لیکن رسول نے جو محبتیں کی ہیں وہ ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ ہیں. رسول نے جب کہا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور میں حسن سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے 10 محرم سن 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے. 3 شعبان سن 4 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول سے ہے. لیکن 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے قیامت تک رسول حسین سے ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ حسین نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا، محمد الرسول اللہ کو بچا لیا. کل جو یزید حسین کے نانا کو مٹانا چاہتا تھا، حسین کے نانا کے دین کو مٹانا چاہتا تھا، حسین آگے آئے اپنا سر پیش کر کے اسلام کو بچا لیا. سبحان اللہ. اب جب اسلام بچا تو رسول بچے، لا الہ الا اللہ بچا، محمد الرسول اللہ بچا. تو معلوم یہ ہوا کہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد اب جو دین اسلام ہے وہ حسین سے پہچانا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں شاہ تو حسین، بادشاہ تو حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ایک صلوات پڑھ دے محمد حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیا ہوا بھائی؟ حسین مجھ سے ہے. حسین نے کیا کیا؟ سوال کہ حسین نے اسلام کو بچا لیا. حسین نے کسے بچایا؟ اسلام کو بچایا. کس سے بچایا؟ سوال یہی تو ہے سب سے بڑا کہ حسین نے اسلام کو بچایا تو کس سے بچایا؟ کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے، اہل حنوط سے. کس سے بچایا حسین نے اسلام؟ کس سے بچایا؟ کا یزید سے. یزید سے بچایا اسلام کو. یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ کا اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا. حسین نے بچا لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز بچا لی، روزہ بچا لیا. حسین نے خالی نماز اور روزہ بچایا؟ کہا بھائی ہم اپنے گاؤں میں محرم کرنے آئے، اب محرم مقصد یہ تھا میرا محرم کرنے آنا، مجلس سے پڑھنا، مجلس پڑھنا. اب یہاں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم کراری چلے گئے. کراری میں وہاں پہ ایک جلوس کر لیا. پھر کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں سے کوئی جلوس دوسرا کر لیا. کہا بھائی وہ رہبر صاحب آئے تھے، وہ تو کراری میں جلوس کرنے آئے تھے اور وہاں سے کر کے چلے گئے. جی کیا پتا چلا؟ کہا جو مقصد تھا تو وہ بچ گیا، وہ جزوی چیز بچ گئی. بتا دی گئی کہ وہاں آئے تھے کراری میں. حسین نے دین اسلام کو بچایا ہے. دین اسلام بچ گیا، نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گیا، زکوٰۃ بچ گئی، سب کچھ بچ گیا. بھائی اسلام میں ہی تو ساری چیزیں ہیں، خالی نماز تھوڑی بچائی ہے. سب کچھ حسین نے بچایا ہے. تو حسین نے اسلام کس سے بچایا؟ یزید سے. کہا یزید کون؟ یزید کون؟ کہا معاویہ کا بیٹا. حسین کون؟ علی کے بیٹے. سبحان اللہ. یزید کا دادا کون؟ ابو سفیان. حسین کا دادا کون؟ ابو طالب. ابو طالب. سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟
حسین میں کردار علی مرتضی آیا، یزید میں کردار معاویہ آیا، حسین میں ان کے دادا کی خصلت پائی گئی، یزید میں ابو سفیان کی خصلت ملی۔ بھائی جو فطرت ابو سفیان کی تھی وہی فطرت تو یزید میں آئے گی۔ حسین کے دادا نے جو قربانیاں پیش کی، حسین کے دادا کے پاس جو قربانیاں پیش کی وہ حسین کے اندر آئی۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ حسین اپنے خاندان کی نشانی، اپنے خاندان کے کردار کا آئینہ، یزید اپنے خاندان کے کردار کا آئینہ۔ تو دونوں کا تو سمجھ میں آیا نا فرق کہ حسین کون، یزید کون۔ کہا اچھا یزید کون ہے؟ کہا وہ معاویہ کے بیٹے تھے، لیکن بھئی یزید کو آپ برا بھلا کہہ لیجئے، اس نے تو ظلم کیا، لیکن جو اس کے باپ ہے اور دادا ہے ان کو کچھ نہ کہیے، وہ اصحاب تھے، صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کو کچھ نہ کہیے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا؟ سبحان اللہ۔ سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ کہا ان کے لیے جو رسول کی بزم میں آتے رہتے تھے۔ بھائی توجہ ہے نا، رسول کی بزم میں آنے والا صحابی، تو بھائی کس کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا؟ کہا وہی جو رسول کی بزم میں آتے رہتے تھے۔ قرآن تو کہہ رہا سورہ منافقون نازل کر دے کہ کون تھا جو رسول کی بزم میں آتا تھا جس کو منافق کہا جا رہا ہے؟ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، جہاں پہ ہم لوگوں کا اتحاد نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی منافق کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی منافق کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی صحابی کو منافق ماننے کو تیار نہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم کسی منافق کو صحابی نہیں مان سکتے۔ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ کسی صحابی کو منافق ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا ایک چیز مسئلہ یہ ہے، بڑا خشک ٹاپک ہے، لیکن جلدی جلدی چاہتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ کہ یزید کا جو باپ تھا، دادا تھا، وہ صحابی رسول تھا۔ چلیے صحابی رسول تھے تو ذرا اس کی بھی وضاحت کیے دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ کیا رسول اسلام نے حیات طیبہ میں کل 80 سے زیادہ جنگیں ہوئی، جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو جنگ تھی جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ اور سب سے آخری جو جنگ ہے، جو سب سے بڑی جنگ مانی جاتی ہے رسول اسلام کی حیات طیبہ میں، وہ ہے جنگ نہروان۔ جنگ نہروان کے جو تاریخوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نہروان میں تقریباً 15 سے 16 ہزار لشکر اسلام تھا، 15 سے 16 ہزار لوگوں پر مشتمل، 15 سے 16 ہزار۔ اس میں 10,000 کے قریب اصحاب تھے اور 6,000 کے قریب طلقاء تھے۔ 10,000 صحابی تھے اور 6,000 طلقاء تھے۔ تو 10,000 صحابی جو تھے، وہ صحابی کون تھے؟ بھئی صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو جو ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے۔ تو صحابی میں کئی قسم کے ہیں، یا تو وہ مکی ہوں گے، یا تو مدنی ہوں گے، یا تو انصار ہوں گے، یا تو مہاجر ہوں گے۔ توجہ ہے نا، انصار کون ہے؟ بھئی مکی کون ہے؟ جو مکے میں رہنے والے، اور مدنی کون ہے؟ جو مدینے والے تھے۔ انصار کون ہے؟ کہا جب رسول اسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، تو ہجرت کرنے کے بعد جن لوگوں نے رسول اسلام کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، ان کو پناہ دی، وہ ہیں انصار۔ اور مہاجر کون ہے؟ کہ مہاجر وہ ہیں جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے۔ بے شک۔ جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجر،
جنہوں نے ان مہاجروں کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، وہ ہے انصار۔ اب تیسرا طبقہ، بھائی کوئی یہ بتائے کہ یزید اور یزید کا باپ اور یزید کا دادا کیا تھے؟ وہ انصار تھے؟ نہیں بھائی انصار تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ مکے سے مدینے کوئی ہجرت کر کے آیا، وہ مکے سے تھے۔ بھائی مہاجر تو تھے نہیں کہ جو ہجرت کر کے گئے، نہ وہ ہجرت کر کے گئے کہ مہاجر کہلائے، نہ وہ مدینے میں تھے تو یہ انصار کہاں سے کہلائے؟ پھر ہے کیا؟ بھائی صحابی کون ہے؟ صحابی وہی نا، مکی ہو، مدنی ہو، مہاجر ہو یا انصار ہو۔ بھائی یزید، اس کا دادا، اس کا باپ کیا ہے؟ صحابی رسول۔ کہا ایک اور قسم ہے، وہ ہے طلقہ۔ بھائی طلقہ کسے کہتے ہیں؟ طلقہ کہتے ہیں جسے چھوڑ دیا جائے۔ کیا کہنے توجہ ہے، طلقہ کہتے ہیں اسے جسے چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ طلقہ ہوتے کیا ہے، پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ کے دوران جب ایک شخص جیت جاتا تھا، ایک گٹ جیت جاتا تھا، دوسرا ہار جاتا تھا، جو جیتتا تھا وہ ہارے ہوئے لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا، آدمیوں کو، یا تو جو عورتیں ہوتی تھی انہیں کنیز بنا لیا جاتا تھا، اور جو ان کا مال و اسباب تھا وہ مال غنیمت کے طور پر رکھ لیا جاتا تھا جو جیتتا تھا۔ یعنی یہ تین چیزیں ہوتی تھی، یا تو ان کو غلام بنا لیا جائے، کنیز بنا لیا جائے، ان کا مال غنیمت کے طور پر رکھ لیا جائے۔ تو رسول اسلام نے ایک سوال پڑھ کے محمد نعرہ تو رسول اسلام نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے بعد کیا کیا؟ کہا بھائی جو جیت لی جنگ، مشرکین سے جنگ جیت لی، جیتنے کے بعد رسول اسلام نے ان لوگوں کو نہ تو غلام بنایا، نہ تو ان کی عورتوں کو کنیز بنایا، بلکہ انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ توجہ ہے ناظرین محترم، جن کو رسول اسلام نے اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا، لوگوں نے انہیں خلیفہ اسلام بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ طلقہ کون؟ جسے چھوڑ دیا جائے۔ رسول نے انہیں چھوڑ دیا، نہ یہ انصار میں نہ یہ مہاجر میں، تو یہ صحابی کیا ہے؟ یہ ہے طلقہ، جنہیں رسول نے اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا۔ اچھا ایک اور وضاحت، اگر اس کو عام زبان میں کہا جائے طلقہ کو، تو طلقہ کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ طلاق شدہ۔ بھائی طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مرد کسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہے۔ رسول نے انہیں چھوڑ دیا، یعنی یہ ہے رسول کے طلاق شدہ۔ رسول نے انہیں چھوڑ دیا، رسول نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے جب معاویہ کو خط لکھا تو مولا علی نے لکھا یا طلیق ابن طلیق، اے طلیق ابن طلیق۔ بھائی طلیق اور ابن طلیق کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو معاویہ تھا وہ کہتا تھا میں دنیا کا بیٹا ہوں، یہ دنیا میری ماں ہے۔ ایک تو وہ طلیق ہے کہ رسول نے اسے چھوڑ دیا، دوسرا وہ دنیا کا بیٹا کہہ رہا ہے میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا میں تجھے 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ ارے مولا نے دنیا کو طلاق دیا، اس دنیا کا طلاق شدہ دنیا کا بیٹا، سبحان اللہ، صلوات پڑھ دے محمد
सलवात। अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दिया रसूल ने। अब उनके ऊपर पैबंद चिपकाए जा रहे हैं, किस तरह से उनको किया जाए। इसी तरह से बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारी हदीसें ऐसी ऐसी मिली कि उनको बुलंद कर दिया जाए। और ज़्यादातर रिवायत किनसे मिली? का अबू हुरैरा से। आप ये देखिए तारीख का अलमिया कि जिनके घर में पंजतन है, सारे के पंजतन, उनसे जो है कोई रवायत नहीं है। इमाम हसन और इमाम हुसैन से मुश्किल से 5 से 6 साल तक की हदीस मिलती है, उसके बाद एकदम से गायब। मौला अली से कितनी हदीसें मिलनी चाहिए, जबकि वो बचपन से लेकर रसूल के आखिरी वक्त तक मौजूद थे, लेकिन ज़रा की रिवायत है। लेकिन एक शख्स है, उसकी हदीसें भरी पड़ी हैं। का कौन? का अबू हुरैरा। का उनको इतनी हदीसें कैसे याद हो गई? कहा एक मर्तबा अबू हुरैरा ने रसूल का झूठा दूध पी लिया था। अबू हुरैरा ने रसूल का झूठा दूध पी लिया था, उन्हें इतनी हदीसें याद हो गई। अरे जिसने ज़बाने रसूल चूसी हो। नारे सलवात। लोहाब रसूल चूसने वाला, ज़बाने रसूल चूसने वाले के हवाले से बहुत कम हदीसें। क्या कहने यहाँ उस अली के हवाले से कम हदीसें जिसने कहा, जिसने कहा था रसूल के बारे में, रसूल ने मुझे ऐसे इल्म दिया जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को दाना डालती है। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चिड़िया जब अपने बच्चे को दाना डालती है, वो तोड़ के नहीं डालते, समूचा डालती है, पूरा का पूरा दाना। मौला अली को नबी ने जो इल्म दिया है, आधा अधूरा तोड़ मोड़ के नहीं दिया, पूरा का पूरा इल्म दिया। सलवात पढ़ते मोहम्मद। क्या हुआ? क्या इस्लाम बचा लिया, दीन बचा लिया, कुरान बचा ली, नाम मोहम्मद बचा लिया, अल्लाह का दीन बच गया। किससे बचाया? यजीद से बचाया। अच्छा, जब बैत के लिए सवाल हुआ इमाम हुसैन से, तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। बेशक। मुझ जैसा, गौर करने वाली बात है, मुझ जैसा यानी हुसैन जैसे पहले से भी मौजूद थे और हुसैन के बाद भी उस जैसे आने वाले। तो जैसे का मतलब ये है कि यजीद जैसे पहले भी थे और यजीद जैसे बाद में भी आने वाले हैं। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तेरी बैत नहीं कर सकता, तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। मालूम हुआ जो ये कहते हैं कि मौला अली ने फला की बैत कर ली थी, अरे हुसैन बता रहे हैं कि मुझ जैसा जो होगा वो किसी के बैत। क़यामत तक जो हुसैनी किरदार वाला होगा, हुसैनी होगा, वो कभी यजीदियत की बैत नहीं करेगा। हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। कहा क्यों? कि वही फासिक था, फाजिर था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, तमाम उयूब उसके अंदर थे। हुसैन ने इसलिए बैत नहीं की और लोग खामोशी से उसकी बैत कर भी रहे थे। भाई एक सुन्नी आलिम दीन, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि भाई सब ने अगर यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन को भी कर लेनी चाहिए, हुसैन ने क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो सब ने क्यों बैत कर ली? जब हुसैन ने बैत नहीं की तो सब ने बैत क्यों कर ली? ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हुसैन ने जब बैत से इनकार कर दिया तो लोग क्यों बैत कर रहे थे? सब ने बैत कर ली तो वो हमारे लिए आइडियल नहीं है, वो नबी के नवासे नहीं है। उनको नबी ने अपनी ज़बान नहीं चुसाई,
उन्होंने रसूल नबी ने उनको अपना इल्म नहीं दिया, हुसैन को दिया है। बेशक। जब हुसैन ने बैत नहीं की तो लोगों ने क्यों करनी, और खामोश रहे बैत करने के बाद। भाई कोई अगर इंसान मिंबर पे बैठकर या जुआ खेल रहा हो, शराब पीता हो खुलेआम, और उसको ना रोका जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ पहले से राइज है। तवज्जो है भाई, अगर कोई चीज़ पहली मर्तबा होती है तो इंसान टोक देता है। मसलन मिंबर पे मजलिस होने वाली है, बैठने वाले हैं खिताबत के लिए, जाकिर आया, मैं आया, कुर्ता पैजामा या शेरवानी के बजाय पैंट शर्ट पहन कर आके बैठ गए, और मजलिस पढ़ने के लिए बैठे तो बुजुर्ग घर वाले के बेटा ये मुनासिब नहीं है कि तुम पैंट शर्ट पहन के मजलिस, क्या कहने यहाँ। बेटा ये मुनासिब नहीं है। बुजुर्ग आगे सबसे पहले कहेंगे ये अच्छी बात नहीं है, ये हराम तो नहीं है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि तुम पैंट शर्ट पहन के मजलिस को खिताब करो। बुजुर्ग हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई मौलवी आता है, साहिब अमामा है तो अमामा लगा के आ रहा है, शेरवानी पहन के आ रहा है, टोपी लगा के आ रहा है, लेकिन हम हैं कि जो कुर्ता पैजामा के बजाय पैंट शर्ट पहन के मजलिस पढ़ने के लिए आ गए, तो बुजुर्ग टोक देंगे कि ये मुनासिब नहीं है। यजीद शराब पी रहा था, जुआ खेल रहा था, फासिक व फाजिर था, लेकिन दुनिया खामोश थी। इसका मतलब ये था कि इससे पहले भी कुछ लोग थे जो यजीद जैसा किरदार रखते थे। इससे पहले भी कुछ लोग थे इस जगह पे बैठे हुए थे जिनका अमल यही था जो यजीद का था। भाई टोकने वाला टोक सकता था, जब पहले नहीं टोका क्यों? क्योंकि ये चीज आम हो गई। भाई कोई चीज एक इंसान पहली बार झूठ बोलेगा तो बहुत पकड़ा जाएगा, लेकिन वही चीज बार बार होगी तो वो आम बात हो जाएगी। लोग कहेंगे कि हाँ भैया ये चोर है, ये आम चीज है, ये करता है खुलेआम। तो ये चीज पहले से राइज थी, चली आ रही थी। यजीद जो कर रहा था कुछ नया नहीं था। तो यजीद ने क्या किया? हुसैन से बैत मांगी, हुसैन ने इनकार कर दिया। आज पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, और यजीद ख्वार सलीम है, यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है। हाँ, कुछ चंद अफराद ऐसे हैं जो आजकल यजीद के दिफा में भी बोलते हैं कि भाई अल्लाह जो है यजीद को भी माफ कर सकता है, और कुछ लोगों ने यजीद को रजी अल्लाह तक कह दिया। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा किया रजी अल्लाह कहकर, हमें पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ रजी अल्लाह का स्टेटस क्या है। अच्छा किया यजीद को रजी अल्लाह कह दिया, कम से कम दुनिया को ये तो पता चल गया कि रजी अल्लाह का स्टेटस क्या है। सुभान अल्लाह। स्टेटस पता चल गया, मेयार पता चल गया कि कौन रजी अल्लाह है। तो इज़ान मोहतरम, हुसैन ने यजीद को बेनकाब किया है। यजीद ने जो सवाल बैत किया था, हुसैन ने उसके 72 जवाब दिए। हुसैन 72 जवाब दिए। हुसैन ने अकेले नहीं आए, यजीद को जवाब दिया कि देखो तुम चाहते हो कि दीन मिट जाए, तो जब तक हुसैन है अल्लाह का दीन मिट नहीं सकता। तुम चाहते हो कि इस्लाम मिट जाए, लेकिन हुसैन इस्लाम को मिटने नहीं देगा। चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहनों की चादरें लुटवानी पड़े, चाहे मुझे इस्लाम को बचाने के लिए अपने अब्बास के बाजू कटवाने पड़े, चाहे मुझे इस्लाम के लिए अपने कासिम का लाशा पामाल करवाना पड़े, चाहे मुझे इस इस्लाम को बचाने के लिए अपने कड़ियल जवान अली अकबर को कुर्बान करना पड़े। अजीजों, आज आप जनाब अली अकबर का ताबूत उठाएंगे, जनाब अली अकबर के ताबूत बरामद होंगे। अजीजों, बस 2-4 मिनट की जहमत और आपकी जहमत तमाम है। जनाब अली अकबर के बारे में क्या कहते हैं? कौन अली अकबर? जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं कि अली अकबर का जब मसाइब हो तो ऐसे गिरिया किया करो जैसे किसी माँ का जवान बेटा गुजर गया।
جوانوں بالخصوص جوانوں کے لیے کہ علی اکبر کڑیل جوان ہیں، جوان پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں جناب فاطمہ زہرا کو، حسین کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو، ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہاں مجلس برپا ہوئی، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے علی اکبر کے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرش عزا پہ لوگ بیٹھے ہیں جوتیاں صحیح کر رہے ہیں۔ ہمارا امام عزاداروں کی جوتیاں صحیح کر رہا ہے، جہاں پہ جوتیاں اترتی امام وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ امام ذکر سید الشہداء سن رہے ہیں، جناب علی اکبر کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، تو دیکھا کہ سب زار و قطار رو رہے ہیں۔ امام کے ایک چاہنے والے ہیں ابو بصیر، اب وہ بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے گریہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں میں رومال لگا کر وہ گریہ کر رہے تھے۔ امام نے دیکھا، امام نے کہا ہے ابو بصیر تم گریہ نہیں کر رہے ہو، میرے علی اکبر کا مصائب بیان ہو رہے ہیں، تم گریہ نہیں کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں مولا یہ رومال دیکھیے میں تو گریہ کر رہا ہوں۔ کہا ابو بصیر ایسے گریہ نہ کرو، پھوٹ پھوٹ کر گریہ کرو، ایسے گریہ نہ کرو۔ علی اکبر کون؟ علی اکبر جو شبیہ پیغمبر ہے۔ عزیزو، ایک عالم دین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، بڑی مشقت سے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچے، اور ہر شب جمعہ کو چاہتے تھے کہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ کسی طرح سے وہ قافلہ لے کر امام حسین کے روضے تک پہنچے۔ شب جمعہ ہو چکی تھی اور وہ امام کے روضے پر پہنچے۔ اب وہ پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آج میں کس کے مصائب پڑھوں، قاسم کے مصائب پڑھوں کہ جناب علی عباس کے مصائب پڑھوں، اور محمد کے مصائب پڑھوں، کس کے مصائب پڑھوں؟ وہ سوچ رہے تھے، اسے اچانک انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہے، اور کتاب کھولنے کے بعد جس کا ذکر آ جائے گا اس کے مصائب بیان کر دوں گا۔ ان عالم دین نے اپنے کتاب کو کھولا، دیکھا جناب علی اکبر کا نام لکھا ہوا ہے۔ عالم دین نے علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ اب وہ مصائب پڑھ رہے تھے، پورے حرم میں شور گریہ بلند ہو گیا، سب زار و قطار رونے لگے، سب زار و قطار رونے لگے۔ جب مصائب ختم ہو چکے، عالم دین اپنے آرام گاہ میں آئے۔ جب وہ لیٹے تو رات میں دیکھا کہ مولا خواب میں آئے ہیں، مولا خواب میں آئے ہیں۔ عالم دین نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ آئے ہیں، کیا ہم سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، کیا میں نے غلط مصائب پڑھ دیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مولا کیا ہوا؟ کہا تم نے شب جمعہ تھا اور تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے، تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھ دیے۔ اے شخص تم علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو، جب شب جمعہ کو آؤ تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ عالم دین کہتے ہیں مولا کیا مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھوں؟ ایک مرتبہ امام تڑپ کے کہتے ہیں اے شخص شب جمعہ کو میری ماں فاطمہ زہرا مجھ سے ملنے آتی ہے، تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے، میری ماں زہرا